نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 233 سورہ یاسین، آیت نمبر 33 to 47، 33 سے لے کر 47 تک انشاءاللہ۔ اب جو آیات ہم پڑھیں گے، ان آیات میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ وآیتن، اور ایک نشانی، لہم الارض، ان کے لیے زمین ہے، المیتۃ، مردہ یعنی بنجر، احییناہا، زندہ کیا ہم نے اس کو، واخرجنا منہا، اور نکالا ہم نے اس میں سے، حبن، گلہ، فمنہ، پھر اسی سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، پھر اسی گلے سے وہ کھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان آیات میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت کاملہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی یعنی دلیل دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین ہے، اور زمین بھی کیسی؟ مردہ، بنجر زمین، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین مردہ ہو جاتی ہے، کوئی پودا نہیں اگتا۔ احییناہا، زندہ کیا ہم نے اس کو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر اسے زندہ کرتا ہے۔ واخرجنا منہا حبن، اور نکالا ہم نے اس میں سے گلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین سے بے شمار گلہ جات نکالتا ہے۔ حبن سے مراد یہاں پر گندم، مکئی، چاول، باجرہ وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنہ یأکلون، پھر اسی گلے سے وہ کھاتے ہیں۔ زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہتر حصہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے، اور جو ناقص حصہ ہوتا ہے وہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ مثلاً گندم کے اناج سے گندم کے دانے بہترین حصہ ہے، وہ انسان کھاتے ہیں، اور بھوسا جانور کھاتے ہیں۔ پھلدار درختوں میں سے پھل انسانوں کی خوراک ہیں، اور پتے وغیرہ بھیڑ بکریاں کھاتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے نباتات جیسی نعمت دی جو اس کے کسی نہ کسی کام ضرور آتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے اس میں یعنی اس زمین میں، جناتن، باغات، من نخیل، کھجوروں میں سے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں میں سے، وَفَجَّرْنَا، اور جاری کر دیے ہم نے، فیہا، ان میں یعنی ان باغوں میں، من العیون، چشموں میں سے، یا پھر من باز کا معنی دے رہا ہے مختلف چشمے۔ کھجور اور انگور دونوں سے اہل عرب واقف ہیں، فائدے اور تاثیر کے حساب سے بھی دونوں بہت اچھے ہیں۔ مٹی کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی ذائقہ نہیں، اور اللہ نے اتنی میٹھی چیز کھجور اس سے پیدا کی ہے، اور انگور میں تو پانی بھی ہوتا ہے۔ خیر، یہاں دو پھلوں کا ذکر ہوا ہے، حالانکہ بے شمار پھل ہیں جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ بارش کا پانی زمین میں چلا جاتا ہے اور وہ نیچرلی اسٹور ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی قدرت سے چشموں کی شکل میں نکالتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آیت کے آخر میں چشموں کا ذکر ہوا، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کیونکہ کھانے کے ساتھ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چشموں کا ذکر کیا گیا۔ لِيَأْكُلُوا، تاکہ وہ کھائیں، مِن ثَمَرِهِ، اس کے پھلوں میں سے۔ انسان ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھلوں اور دانوں کو کھاتا ہے۔ ان پھلوں میں سے کسی کا رس نکالتا ہے تو کسی کو خشک کر لیتا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ، اور نہیں کیا اس کام کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ یہاں پر جو ماں کا لفظ آیا ہے، اگر آپ اسے سرکل کر لیں، ماں یہاں پر نافیہ کا معنی بھی دے رہا ہے اور ماں موصولہ بھی ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں کیا اس کام کو ان کے ہاتھوں نے، اور پھر دوسرا ترجمہ، اور جو کیا اس کام کو ان کے ہاتھوں نے۔ ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے آپ کو اسے سمجھنا ہوگا۔ اگر ماں کو نافیہ قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں ہے،
یہ اللہ کا کمال ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے. اور اگر ماں کو موصولہ قرار دیا جائے تو معنی دو ہوں گے. پہلا معنی کہ بے شک پیداوار کو اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن انسان بھی اس میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. مثلاً بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو پانی دیتا ہے، فصلوں کا خیال کرتا ہے. لیکن وہ اگر غور کرے تو یہ تمام صلاحیتیں اس کو اللہ نے دی ہیں. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ ہوگا وہ نباتات نہیں اگیں گی. اس لیے یہ سب کمال بھی اللہ کا ہی ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ہم پر واجب ہوا. دوسرا معنی ماں موصولہ کا یہ ہے کہ اللہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اصل چیز تو وہی ہے، پھر انسان محنت کر کے اس سے دوسری چیزیں تیار کرتا ہے. مثلاً گندم سے روٹی، گنے سے گڑ وغیرہ، شکر وغیرہ، اور دودھ سے دہی اور مکھن وغیرہ. تو اس کی طاقت بھی انسان کو اللہ نے ہی دی ہے، اسی لیے سب کمال اللہ کا ہی ہے، اسی لیے اسی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آیت کے اختتام میں شکر کا ہی میسج ہے. افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر کریں گے؟ یعنی یہ نعمتیں تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ یہ جو شکر کی بات ہوئی، بارہا ہم اس کے بارے میں الحمدللہ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں. شکر نعمتوں کی بقا کا راز ہے، اور شکر کرنے سے خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ خوش رہنے کا راز بھی ہے. یعنی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، خوب رچ کر شکر ادا کریں. سوالی انداز میں اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے فلا یشکرون. کہنا کیا مقصد ہے؟ ابھی بھی شکر ادا نہیں کرو گے؟ یعنی تمہیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، پیدا کیا سب جوڑوں کو، کلہا، سب کے سب، مما، اس میں سے جو تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، ومما لا یعلمون، اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے. آپ دیکھیے تو آیت کی ابتدا سبحان الذی سے ہو رہی ہے. پاک ہے اللہ ہر طرح کے عیب سے اور کمزوری سے. وہ رب جو قادر مطلق ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. وہ رب جس نے سب چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا. خلق الازواج کلہا. یہاں جو ازواج کا لفظ آیا ہے یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. زوج کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا معنی، ہم مثل اشیاء کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال فروٹس میں ہم مینگو کو لے سکتے ہیں. آم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں آم تو ہے لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی کائنڈز ہیں. پھر اسی طرح سے زوج کا لفظ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نر اور مادہ کے لیے، یعنی اسپاؤس کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے زوج کا لفظ اپوزٹس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مخالف چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ رات اور دن، سایہ اور دھوپ، اسی طرح سے دنیا اور آخرت. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ جوڑوں میں بنائی ہیں، اور ہر چیز جو جوڑوں میں ہے دوسرے کے لیے سپورٹ کرتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہی ازواج کی وجہ سے دنیا میں حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے سبھی چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. اور کلہا کو اگر آپ سرکل کر لیں نا، سب کے سب کی سب چیزیں جوڑوں میں ہیں. تو آیت کی ابتدا سبحان الذی سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ابتدا کے ساتھ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا. اس آیت سے بعث بعد الموت کو سمجھایا گیا کہ ہر چیز جوڑے میں ہے، تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو آخرت آئے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے جو بھی چیز زمین اگاتی ہے اس میں بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور ان کے نفسوں میں سے بھی.
یعنی انسان کے اپنے نفسوں میں بھی جوڑے ہیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں اوپر تو کل کی بات ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سب کو ہم نہیں جانتے، یعنی سارے اس دنیا میں جو جوڑے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. کتنے ایسے ستارے ہیں، آسمانوں میں کتنی چیزیں ہیں، سمندروں میں کتنی مخلوقیں ہیں جس کو انسان نے ڈسکور نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ تمام چیزوں میں پایا جاتا ہے، خواہ تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. وَآیَةٌ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، اللیل، رات ہے، رات میں بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے. نسلخ، ہم نکال لیتے ہیں یا پھر ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ النہار، اس سے دن کو. نسلخ کا جو لفظ ہے سین لام خو سے ہے، بکرے کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں. کھال کے ساتھ جانور کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور آپ اسے کھال کے بغیر دیکھیں تو اس کا سائز کچھ اور ہی نکلتا ہے، اس کی شکل ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخ منہ النہار، اور ہم نکال لیتے ہیں اس سے دن کو، یعنی رات کی چادر سے دن کو نکال لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو تب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اس میں سے ایک کو تاریک اور دوسرے کو منور بنایا ہے. یہ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں. کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ کر سکتا ہے؟ سورۃ القصص میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہمیشہ رات اللہ تعالیٰ کر دے تو کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے، اور اگر سارا ٹائم دن رہے تو بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دن اور رات دو بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. الحمدللہ رات ہی رہتی تو آپ کو پتہ ہے کوئی نباتات نہ اگتے، کام کاج کے لیے بھی مشکل ہو جاتی. آج دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے اور 6 مہینے دن رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں پر ٹائم کے حساب سے اپنے کام کاج اور عبادت کرتے ہیں. ایک روایت آتی ہے بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ گئی اور دن ادھر سے چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے کہ نعمت ہی کا ذکر ہو رہا ہے. رات آئے گی اور سورج غروب ہوگا تبھی تو روزے دار اپنا روزہ افطار کر سکے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس، اور سورج، تجری چل رہا ہے، لمستقر لہا، مقرر راستے کے لیے، یعنی مقرر راستے پر پہنچنے کے لیے. ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، اندازہ ہے زبردست خوب علم والے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اسی سے اپنے چلنے کا آغاز کرتا ہے اور وہیں ختم کرتا ہے. اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، یہ کسی دوسرے سیارے سے جا ٹکرائے. اچھا آپ دیکھیں تو اس سورج کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے اس کو اسی کام کے لیے بنایا ہے اور وہ بہت تیزی سے اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے. یہ اس کی اطاعت ہے. آج ہم انسانوں کے پاس عقل و فہم ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، سب کچھ ہے، پر اطاعت ویک ہے. کائنات میں اتنا نظم و ضبط ہمیں اطاعت کا درس دیتا ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورج غروب ہونے کے وقت پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. چنانچہ اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب وہ سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا. چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
اب یہ پوائنٹ کہاں ہے، کہاں سورج جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا بتایا گیا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اس معنی میں بھی وہی حدیث بیان کی جاتی ہے جو دوسرے معنی میں نے بیان کی، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے جس سے اس معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ سورج کو ایک دن ایسا آئے گا، کہا جائے گا کہ مغرب کی طرف سے طلوع ہو، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے۔ کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تین معنی جو ہے اس حصے کے بتائے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پہلا معنی کہ سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے، دوسرا معنی یہ اپنے ٹھکانے کی طرف روز جاتا ہے، وہ ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اور تیسرا معنی کہ قیامت تک اس کا چلنا ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ آپ جب سرکل دیکھتے ہیں جو دائرہ ہوتا ہے، اس کی ابتدا یا نقطہ آغاز وہی ہے جو اس کا نقطہ اختتام ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا بھی مستقر ہے، اور اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو۔ تو ہم سب بھی جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بات تو سورج کی ہے، لیکن اس سے سمجھانا یہی مقصود ہے کہ ہم آئے ہیں اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے، پھر ہم نے جانا اللہ کے پاس ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر، اور چاند قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کی منازل، منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ لوٹ جاتا ہے یا وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، مانند کھجور کی ٹہنی کے پرانی۔ کالعرجون کا جو لفظ ہے یہ ربائی ہے، یعنی اس لفظ کے روٹ ورڈ 4 ہیں، ٹھیک ہے، عین، را، جیم، نون، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا نون زائدہ ہے یعنی ایکسٹرا ہے، روٹ ورڈ وہی 3 ہے، عین، را، جیم۔ خیر دونوں ہی باتیں آتی ہیں، ہم نے ربائی کو لیا ہے۔ کھجور کا گچھا کاٹنے کے بعد جو ٹہنی رہ جاتی ہے تو وہ سیدھی نہیں رہتی، مڑ جاتی ہے، اور جب اسے کاٹ لیا جائے تو وہ سوکھ کر چاند کی طرح باریک سی لکیر ہو جاتی ہے، اسے عرجون کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی چاند کو ہم نے بنایا وہ بھی ہماری توحید اور قدرت کی ایک نشانی ہے۔ وہ ایک اور اندازے سے چلتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی مقررہ 28 منازل میں پوری پابندی اور ترتیب کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دن، ہفتہ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم ہوتا رہتا ہے۔ ابتدا میں آپ دیکھیں تو چاند پتلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ کو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں کھجور کی پتلی، سوکھی اور زرد شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اچھا آپ دیکھیں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کی شیپ میں کوئی چینجز نہیں آتی، جبکہ چاند اپنی شیپ بھی چینج کرتا ہے اور اپنی نکلنے کی جگہیں بھی چینج کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقررہ منزلیں ہیں۔ چاند علمی اور آسمانی کیلنڈر ہے، اور ہم اس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم چاند کی تاریخوں سے اپنی عبادت کا تعین کرتے ہیں۔ عربوں کے علاقے میں زیادہ بارش نہیں ہوتی، اس لیے عرب چاند کی مختلف شیپس اور اس کے طلوع ہونے کی مختلف جگہوں کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کو غور و فکر کروایا جا رہا ہے۔ یہ روزانہ ان چینجز کو دیکھتے تھے۔ تو کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟
اچھا، ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں تو لازمی ہمارے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان تبدیلیوں کو کرنے والی ذات ہے جو ہم سب کی مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ نہیں سورج، يَنبَغِي لَهَا زیب دیتا اس کے لیے، یا پھر نہیں جائز نہیں مناسب اس کے لیے، ان تدرک القمر یہ کہ پالے چاند کو، یا پھر یہ کہ پکڑ لے چاند کو۔ سورج طاقتور ہونے کے باوجود چاند کے راستے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پالے۔ سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، اس کی فورس آف گریوٹی یعنی کشش ثقل بھی چاند کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ یعنی سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ وہ اس کے مدار میں چلا جائے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ جب رات کو چاند چمک رہا ہو تو سورج طلوع ہو جائے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ نہیں سورج کو زیب دیتا کہ وہ پالے چاند کو۔ وَلَا اللَّيْلُ اور نہ رات سابق النہار سبقت لے جانے والی ہے دن سے، اور اسی طرح یہ بھی پاسبل نہیں کہ دن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے۔ وَكُلٌّ اور سب یعنی اپنے اپنے فی فلکن ایک فلک میں یسبحون تیر رہے ہیں۔ یہاں پر فلک سے مراد مدار ہے، آربٹ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یعنی تمام اجرام فلکی یعنی ستارے، سیارے، سورج، چاند وغیرہ اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، کوئی اپنا آربٹ چھوڑ کر کسی اور جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے نہ یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ سبقت کر سکتے ہیں۔ جیسے کیا پتہ چلتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ہر ایک اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کیا ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے، اور ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، خود کو تکبر سے بچاتے ہیں، خود کو ٹکرانے سے بچاتے ہیں؟ ہم بندوں کے ساتھ معاملات میں کبھی کسی سے ٹکراتے ہیں اور کبھی کسی سے، نہ خود چل رہے ہوتے ہیں اور نہ چلنے دیتے ہیں۔ تو ہم سب کی دوڑ اپنے لیے ہو، دوسروں کو گرانے کے لیے نہ ہو۔ عموماً انسان کو تھوڑا سا پاور ملتا ہے تو وہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ یہاں اتنی پاورفل مخلوقات ہیں، لیکن کیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں؟ اور اس اطاعت کا سبق پڑھانے کے لیے ہی ہمیں یہ آیات دی گئی ہیں کہ ہم بھی اللہ کے آگے جھک جائیں، ہماری سبمیشن ہو اللہ کے حضور، اور مکمل سپردگی چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔